وزیر اعظم عمران خان نے ڈیجیٹل پاکستان ویژن کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کے شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کے نئے الزام۔ شہباز شریف کاغذی کمپنیاں بنا کر اربوں کی منی لانڈرنگ کرتے رہے، مشیر احتساب کا الزام۔ برطانیہ کی جانب سے ملنے والے 19 کروڑ پاؤنڈ کا پراپرٹی کنگ ملک ریاض سے کیا تعلق ہے؟ پوچھیں گے رہنما تحریک انصاف صداقت علی عباسی سے، رہنما مسلم لیگ نون حنا پرویز بٹ سے اور سابق ڈائریکٹر فائنینشل کرائم نیب بریگیڈیئر حارث نواز سے۔ And a very warm welcome to the show. وزیر اعظم عمران خان انتخابات سے پہلے قوم سے بار بار ایک ہی وعدہ کرتے رہے کہ وہ کرپشن کرنے والوں کا احتساب کریں گے اور لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے۔ اتنا یہ نعرہ گونجا کہ اپوزیشن کو موقع بھی ملا بار بار تضحیک کرنے کا اور مذاق اڑانے کا۔ 15 ماہ بعد اب پہلی خبر آئی ہے کہ پاکستان کو برطانیہ سے 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم موصول ہو چکی ہے۔ یہ ہم کنفرم کرتے ہیں کہ یہ رقم پاکستان میں آ چکی ہے، کیونکہ ایجوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب 2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں یہ بات کنفرم کر چکے ہیں۔ اس رقم کا تعلق پاکستان کے مشہور زمانہ پراپرٹی کنگ ملک ریاض سے ہے، جو پاکستان میں زمینوں کے معاملات کے حوالے سے پہلے ہی کافی کنٹروورشل سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان کو ملنے والی اس رقم کے حوالے سے وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کیا کہتے ہیں، لیٹس واچ ہم۔ ہم نے دیکھیں جو وعدے کیے تھے پرائم منسٹر صاحب نے، ہم نے الیکشنوں سے پہلے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائیں گے، تو انشاءاللہ اس کی قسطیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوشکن بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، اور امید ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو فیملی ہے ان کی بھی قسطیں ہیں وہ جلدی آ جائیں، کیونکہ دیکھیں ہمیں کسی کو جیل میں رکھنے کا شوق نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں جو پاکستان کے لوگوں کا لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ واپس آئے، اور یہ لوگ اب مہربانی کریں، ہمت پکڑیں، اور باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے پیسے دیں تاکہ یہ رونا دھونا ختم ہو اور ہم آگے چلیں۔ بی بی سی نے بھی اس کی تصدیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی اور پاکستانی حکام دونوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ لندن میں ملک ریاض سے ایک تصفیے کے نتیجے میں ملنے والی کروڑوں پاؤنڈ کی رقم ریاست پاکستان کو منتقل کر دی گئی ہے۔ ملک ریاض نے این سی اے کے ساتھ جو تصفیہ کیا ہے اس کے نتیجے میں مرکزی لندن کے مشہور ہائیڈ پارک یعنی سینٹرل لندن کے ہائیڈ پارک کے بالکل سامنے ایک رہائشی عمارت 1 ہائیڈ پارک بھی شامل ہے، اور انسیڈنٹلی یہ پراپرٹی نئی نہیں ہے، اس کا پہلے بھی ذکر آتا رہا ہے حسن نواز صاحب کے حوالے سے۔ این سی اے کے مطابق اس عمارت کی مالیت تقریباً 5 کروڑ پاؤنڈ ہے۔ یہ پراپرٹی آخری مرتبہ 2 سال قبل 30 مارچ 2016 کو برطانیہ کے ورجن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ایک کمپنی نے 4 کروڑ 25 لاکھ پاؤنڈ میں خریدی تھی۔ آج اس حوالے سے مشہور جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، مشیر احتساب شہزاد اکبر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا، لیٹس واچ ہم۔ دفعہ ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی بھی باہر کسی لیگل پروسیس کے تھرو پیسے واپس نہیں آئے۔ کانفیڈینشیلٹی بھی سائن کی ہے جس کے تحت جو فردر ڈیٹیلز اور آپریشنل ڈیٹیلز ہیں وہ ہم پابند ہیں ایز پر دیٹ ایگریمنٹ کہ ہم اس کو زیادہ اس کے اوپر ڈائیولج نہیں کر سکتے، اس کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایگریمنٹ کے تحت پیسے واپس آئے، یہ اس کی تفصیل ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ ابھی ہم اور بھی انفارمیشن شیئر کریں گے کہ جو ہمیں فردر او ای سی ڈی والے ڈومین میں بھی جو انٹرنیشنل ٹیکسیشن کی ڈومین ہے اس میں اس سال کا بھی ڈیٹا ہم کلیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب ملک ریاض نے بھی اس بارے میں سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ پہلے تو ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ کہا گیا کہ شاید کچھ لوگ ان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو بار انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں یہ کہا، لیٹس واچ ہم۔ پیسہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دینا ہے۔ اگر ہم نے کوئی جرم کیا ہوتا، 1 سال این سی اے نے انکوائری کی ہے، 1 سال کے انکوائری کے بعد این سی اے لکھتی ہے دی سیٹلمنٹ از اے سول میٹر اینڈ ڈز ناٹ ریپرزینٹ اے فائننگ آف گلٹ، کہ کوئی جرم ہم نے نہیں کیا ہوا۔ اگر ہمیں یو کے کی عدالتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے جرم نہیں کیا ہوا، ان کی ایجنسی این سی اے کہہ رہی ہے کہ جرم نہیں کیا ہوا، تو پھر باقی اللہ مالک ہے۔ اور ہم پیسہ سپریم کورٹ کو ہم نے دے، میرا پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں، میں نے یہ پیسہ پاکستان کو دینا ہی دینا ہے۔ سپریم کورٹ میں جو ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ ہم نے فل کرنا ہے۔
लेकिन मलिक रियाज साहब से हमारा सवाल यह है कि कराची बहरिया के केस में नेशनल क्राइम एजेंसी की मुदाखलत का क्या जवाब है, और वो रकम मलिक रियाज को मिलने के बजाय बराह रास्त पाकिस्तानी हुकूमत को क्यों मिल रही है? क्योंकि मलिक रियाज का सुप्रीम कोर्ट से कराची बहरिया के हवाले से जो तस्वीर हुआ है, इसके फैसले में लिखा हुआ है कि मलिक रियाज 480 अरब की रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे। तो फिर वो रकम पाकिस्तानी हुकूमत के खजाने में क्यों जमा करवाई गई है? सब जानते हैं कि वन हाइट प्लस का नाम शरीफ खानदान के हवाले से आता रहा है, और ये इल्जाम भी लगाया गया है कि पैनामा लीक्स के बाद 2016 में ये प्रॉपर्टी हुसैन नवाज ने एलिजिडली फरोख्त कर दी थी। इस हवाले से मारूफ एंकर कामरान खान ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एक दिन हसन नवाज को लंदन में 10 अरब के वन हाइट पार्क की खरीद और मलिक रियाज को जबरदस्ती फरोख्त समेत दुनिया में फैले हुए अपने असासों का हिसाब देना होगा। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने मलिक रियाज के साथ सिविल सेटलमेंट की और नो एडमिशन ऑफ गिल्ट की क्लीन चिट दी, जबकि इमरान खान को शरीफों के खिलाफ धमाका खेज सबूत थमा दिए। क्या ये रकम अब जैसे कि हर तरफ चहमगोइयां हो रही हैं, मियां नवाज शरीफ से किसी डील के नतीजे में वापस आ सकती है? और मलिक रियाज का इस सारे किस्से से क्या ताल्लुक हो सकता है? मलिक रियाज साहब ये तो कह रहे हैं उन्हें मलाइन करने की कोशिश कर रही है, कोई नहीं चाहता कि किसी को मलाइन किया जाए, लेकिन कुछ सवालात हैं सीधे सीधे उनके जवाबात नहीं मिल रहे। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच साबिर शाकिर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। ये मलिक रियाज साहब का जो कहना है कि उन्हें मलाइन किया जा रहा है, मगर ये सवाल आपके ख्याल से स्ट्रेट फॉरवर्ड केस से ये जो हुआ है? सवाल रिपीट कीजिएगा जी। जो मलिक रियाज की बरतानिया से 19 करोड़ पाउंड की रकम की पाकिस्तान की मुंतकली सुप्रीम कोर्ट के साथ डील की का नतीजा है जैसा कि वो कह रहे हैं, या इसका ताल्लुक किसी और चीज से है? देखिए, इस सिलसिले में अभी तक जो डिटेल है गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और हमें भी सिर्फ एक प्रेस रिलीज ही मिला है, और या फिर आज मलिक रियाज साहब खुद आए हैं और उन्होंने भी ये बात कर दी। उनकी ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि क्राइम तो कोई कमिटमेंट नहीं हुआ और नो गिल्ट का उनको क्लीन चिट दी गई है। लेकिन वहाँ के कवानीन क्या हैं, यहाँ पे आपको पता है प्ली बारगेन होता है और वहाँ पे सेटलमेंट होती है, और ये सेटलमेंट किन शराइत पे हुई है, किन असूलों पे हुई है, ये NCA से एक तो हमें बात करनी चाहिए, वो उनकी तरफ से डिटेल्स कलेक्ट करनी चाहिए, या फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस सिलसिले में कोई स्टेटमेंट देनी चाहिए कि ये क्या है, इसकी पूरी जो कहानी है और ये पूरा केस, पूरा मुद्दा है क्या। लेकिन आपने जो कामरान खान साहब का जिक्र किया उनके ट्वीट का, तो उसमें मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा दिल को लगती है बात ये चीजें। और आज एक और मैं बात बता दूं कि आज NCA के कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान आए हुए हैं, और उस्मान अहमद साहब, उन्होंने इनसे भी ज्यादा बड़ी बातें की। उन्होंने कहा है कि मुख्तलिफ मुकदमात में मुलव्वस अहम शख्सियात की तफसीलात नैब को फराहम करेंगे और बहुत जल्द मजीद रिकवरियां भी करवाई जाएंगी। तफसीलात में जायदादें और तमाम अकाउंट्स और कारोबार की तफसीलात शामिल होंगी जो कि हम नैब के साथ शेयर करेंगे, और नैब और NCA ने मुश्तरका मुतअद्दिद ऑपरेशन भी किए हैं, और ये भी कि नैब से मुश्तरका ऑपरेशन के बाद बरतानिया को भी अरबों रुपए का फायदा हुआ है। मैं एक बात बता दूं कि वहाँ का जो कानून है वो मोर देन 50% खुद रखते हैं, और 50% रिकवरी होने की सूरत में और सेटलमेंट की सूरत में उस मुल्क को देते हैं जो क्लेम करता है। तो इसलिए ये जो 38 बिलियन है, और मेरा ख्याल है कि इतना ही उन्होंने कमोबेश खुद रखा है और ये रकम वापस की है। और मजीद भी ये बात भी उन्होंने जो बात की है कि नैब से मुश्तरका ऑपरेशन के बाद बरतानिया को भी अरबों रुपए का फायदा हुआ है। इट मीन्स के जो अब तक केसेस फाइनल हो चुके हैं उसमें भी बरतानिया को भी अरबों रुपए का फायदा पहुंचा। तो अगर आप देखें कि 38 इधर आए हैं तो फिर उधर भी किस हद तक हो सकते हैं। फिर ये कि क्रॉस बॉर्डर शेयरिंग का निजाम मजीद बेहतर किया जा रहा है, और DG नैब इरफान मंगी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ हम भरपूर ताउन कर रहे हैं
اور نیشنل کرائم ایجنسی بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کر رہی ہے. اس میں جو کیونکہ آپ ذکر کرتے رہے ہیں صاحب شاہ صاحب ڈیٹیل میں آپ ساری پاناما کیس کے حوالے سے بھی پراپرٹیز کے حوالے سے بھی اور دیگر جو شریف فیملی کی پراپرٹیز ہیں ون ہائیڈ پارک کا پہلے تعلق بتایا گیا حسن نواز صاحب کو, یہ محض ایک اتفاق ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ خبر پوری جو ہے وہ وہی ہے کہ یہ 2016 کا معاملہ ہے اور 2016 میں جب پاناما پیپرز آنے تھے تو پاکستان میں جن صحافیوں کو یہ پیپرز ملے اور جو اس کے ممبر تھے انہوں نے یہ انفارمیشن پبلش ہونے سے پہلے لیک کر دی تھی کنوے کر دیا تھا کہ آپ یہ فلاں کے نام آ رہے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ اچانک شریف فیملی کے حسن نواز بین نواز میڈیا میں آئے تھے اور انٹرویوز دیے اور ہم سوچ رہے تھے کہ یہ کیوں آئے ہیں اور انہوں نے کیوں کہا کہ یہ پراپرٹی ہماری کیوں اچانک آنا شروع ہو گئے. تو وہ جو درمیان کا پیریڈ تھا اس پیریڈ میں شریف فیملی نے کچھ پراپرٹیز ادھر ادھر کی تھیں, کچھ اکاؤنٹ آگے پیچھے کیے تھے. تو یہ ان میں سے ایک ہے جو ون ہائیڈ پارک ہے, کیونکہ جو اکاؤنٹ میں پیسے تھے وہ تو ٹرانسفر ہو گئے ہیں پاکستان کو اور جو ون ہائیڈ پارک ہے وہ ظاہر ہے پراپرٹی یا سیل آؤٹ ہوگی اور اس کے بعد یہ پیسے پاکستان کو ملیں گے. تو یہ لنک اسی شریف فیملی کے ساتھ ہی ہوں گے. اور جو آج اگر آپ اس کے بعد ملا لیں شہزاد اکبر صاحب کی آج پریس کانفرنس سن لیں تو اس کو بھی ملا لیں تو یہ این سی اے جو کہہ رہے ہیں, این سی اے کے کنٹری ڈائریکٹر جو بات کہہ رہے ہیں, جو شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ برطانیہ میں اس وقت زرداری فیملی, شریف فیملی ساری کی ساری آنے والے دنوں میں یہ گرفت میں آنے والی ہے. ویری انٹرسٹنگ, تھینک یو سو مچ صابر شاکر صاحب. آئی کم ٹو یو بریگیڈیئر صاحب. یہ جو سوال ہم نے ملک ریاض صاحب آیا ہے آپ سے بھی اٹھا دیتے ہیں کہ کراچی بحریہ کے کیس میں نیشنل کرائم ایجنسی کی مداخلت کا کیا جواز ہے؟ دیکھیں فریہ, بات یہ ہے کہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ پراپرٹی انہوں نے جتنی پراپرٹی لی تھی کوڑیوں کے بھاؤ پر وہ پراپرٹی کے پیسے تھے, بلکہ نیب نے تو ایون 1800 بلین ورکنگ کی ہوئی تھی اور نیب نے وداؤٹ اینی جو ایک آڈٹ رپورٹ کی یا انڈیپینڈنٹ آڈٹ ایجنسی کو لے کر آتے اور اس سے دوبارہ آڈٹ کرواتے. ایٹ دی رون دے سیٹ کہ 480 بلین ڈالر جو ہیں یہ واپس کریں اور ہم آپ کا کیس ختم کر دیتے ہیں. یہ پیسے اس کا اس سے کوئی تعلق پرنسپل ہی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ دیٹ اماؤنٹ ہی ہیز ٹیکن, یہاں جو پراپرٹی فری میں لیا انہوں نے یہ اس کے پیسے تھے. مجھے شک یہ کہ جتنی پراپرٹی لنڈن تھی یہ سارا کوئی ہو رہا ہے یہ یہ نواز شریف صاحب کی فیملی کا پیسہ ہے اور یہ کسی کے تھرو پاکستان آ رہا ہے اور یہ پیسہ پاکستان کے ایک چکر میں جمع ہوگا. جتنا بھی 38 بلین روپیز آئی تھنک اس کی ویلیو بڑھتی ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بڑی اہم بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اٹس ریئلی کروشل اور یہ بہت سرکلز میں کہی جا رہی ہے, لیکن پھر ملک ریاض صاحب کیوں اپنے اوپر اتنا بار لیں گے؟ Isn't that a question? دیکھیں انہوں نے بار نہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی اس میں میری انوالومنٹ نہیں ہے, مجھے انہوں نے این سی اے نے بڑا کلیئر کر دیا ہے. تو وہ کہیں نہ کہیں ہی مائٹ بی میڈیٹنگ بٹوین, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں میڈیٹ کر رہے ہوں گے میرے خیال میں, اس لیے وہ ایسی بات کر رہے ہیں. ادروائز اس پراپرٹی سے, لنڈن کی پراپرٹی سے میں پرسنلی فیل کہ ملک ریاض کا اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوگا. تعلق اتنا ہے کہ یہ میڈیٹ کر کے پیسہ پاکستان کے گورنمنٹ میں آ رہا ہے اور بھی ہائیڈ ایوری باڈی نوٹ کہ پاک ہائیڈ میں نمبر 1 جو ہے وہ کس کا اپارٹمنٹ ہے, کیا ویلیو ہے, یہ ساری پیسہ جو پاکستان آئے گا. تو یہ دے وانٹ کور اپ کرنے کے لیے تاکہ اپنی سیاسی ساکھ کو بچا لیا جائے, یہ کوشش کی جائے کہ ہم انوالو نہیں ہیں. لیکن یہ باتیں نہیں چھپ سکتی اور آپ دیکھیں گے کہ عنقریب یہ ساری کی ساری ابھی کنٹری ہیڈ بھی آئے ہوئے این سی اے کے, تو آہستہ آہستہ جب کھلیں گی تو یہ اخباروں میں اور ٹی وی میڈیا کوریج میں آنا شروع ہو جائے گا. So you are saying کہ یہ رقم یہ نواز شریف صاحب کی فیملی یا شریف فیملی کی طرف سے کسی ڈیل کے نتیجے میں پاکستان واپس آ رہی ہے and there's more to come. Yeah, this is what I personally feel. That is what you feel. اور یہی بات تقریباً اشارے میں کامران خان صاحب نے کی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے بھی ہے نا, پاکستان کی عوام نیڈ منی, دس منی مسٹ کم بیک ٹو پاکستان. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پریزیڈنٹ گورنمنٹ کی کہ جس سے بھی پیسہ آ رہا ہے پاکستان کی حکومت کے عوام کے خون جو سو پیسہ اگر ہمارے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے تو یہ سب سے اچھی خوشائن بات ہے. سزا دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے,
The money must come to Pakistan and should be deposited into government treasury mein, and that is what matters more. And there's more to come. جیسے صاحب شاکر صاحب نے کہا کہ ابھی کچھ اور I am sure that this is 38 billion rupees are nothing. It should be nothing. It should be much more coming. پیسہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کتنا پیسہ گیا ہے, اور I'm sure کہ نیب نے ڈسکلوز نہیں کیا, لیکن فیملی کو ضرور بتایا ہوگا کہ آپ کے اوپر اتنی لائبلٹی ہے, یو ہیو ٹو کلیئر. بیکاز نیب کا پہلا کام ہوتا ہے کہ لائبلٹی نکالنا, اسرٹن کرنا کہ کتنے پیسے کی کرپشن ہوئی ہے, کتنی پراپرٹی, اس کی کیا ویلیو ہے. دے میک 2+2 اینڈ دین دے سے اوکے دس مچ $100 billion you owe to the government of Pakistan and you have to deposit for plea bargain, or if it comes through other means, so that the money is deposited, and that is what we should be concerned as the people of Pakistan. Right, very interesting. پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس یہ پیسہ, یہ this is not a very huge amount, لیکن پریڈکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ there is more to come. ہم دیکھیں گے پاسبل, وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد اس پہ مزید بات کریں گے. خاص طور پہ جو شہزاد اکبر صاحب کی آج پریس کانفرنس تھی, گورنمنٹ کی طرف سے تو خاموشی رہی ہے اس طرف سے, لیکن شہزاد اکبر صاحب نے ایڈریس کیا, بٹ مین فوکس ان کا بھی شہباز شریف صاحب ہی رہے. We will talk about it right after break. اینڈ ویلکم بیک. ہنا پرویز بٹ ہمیں جوائن کری ہیں, پی ایم ایل این کی لیڈر. تھینک یو سو مچ. ہنا, کیا وجہ ہے کہ ملک ریاض کی جانب سے پاکستان کی حکومت کو دیے گئے 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم کو شریف فیملی کے ساتھ ڈیل کی رقم قرار دیا جا رہا ہے, چاہے کامران خان صاحب کی ٹویٹ ہو, چاہے دیگر اینالسٹس ہوں, یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں فریحہ, ان کا تو حسین نواز جو ہے وہ اس پراپرٹی کے سیلر ضرور تھے, لیکن اس کا اس کے علاوہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر ہوتا تو این سی اے ضرور ان سے انویسٹیگیشن کرتا, اور این سی اے نے ان سے بالکل کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی, تو اس میں ان کے اوپر کوئی بھی لیگل چیلنج نہیں آتا. انہوں نے ایک سیلر آف دا پراپرٹی اس کو سیل کیا, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. اور یہ اچھا سوال آپ نے میرے سے پوچھا. 2016 میں ملک ریاض صاحب نے کو بیچ دی یہ پراپرٹی. دیکھیں, ہی از اے سیلر آف دا پراپرٹی, and that's about it. اور اگر there should have been any legal challenge, and when did he buy this property? خریدی کب تھی انہوں نے؟ اگر کوئی بھی لیگل چیلنج ہوتا تو این سی اے حسین نواز سے خود پوچھتی. he has been a seller. تو یہ آپ شہزاد اکبر صاحب سے ضرور اس کی ڈیٹیلز لیں, ہمیں تو نہیں پتا. انہوں نے سیل کیا پراپرٹی اور ملک ریاض صاحب نے خریدی, اور کوئی لیگل چیلنج ان پہ نہیں آتا. اگر آتا تو ضرور ان کو این سی اے انویسٹیگیٹ کرتی. تو اب آپ نے اچھا کویسچن پوچھا کہ شہزاد اکبر صاحب نے کیوں یہ بات کی. جب این سی اے نے اپنی سٹیٹمنٹ میں حسین نواز صاحب کا کوئی نام نہیں لیا, تو انہوں نے اپنی پریس ٹاک میں کیوں لیا؟ کیونکہ ان کو بہت شوق ہے شریف فیملی پہ ہر 1 یا 2 ہفتے کے بعد کوئی نہ کوئی پریس ٹاک کر دینا, شہباز شریف صاحب پہ, نواز شریف صاحب پہ, بیکاز عمران خان صاحب نے شہزاد اکبر صاحب کو اسی کام کے لیے ہائر کیا ہوا ہے. اس سے پہلے عمران خان صاحب خود یہ ایلیگیشنز کا کام کرتے تھے. شاید آپ کو یاد ہو کہ جب ملتان کی میٹرو بس پہ انہوں نے جاوید صادق صاحب پہ الزام لگایا کہ یہ شہباز شریف صاحب کے فرنٹ مین ہے, اور ملتان کی میٹرو بس میں شہباز شریف صاحب نے بڑی کرپشن کی ہے, تو انہی کے ٹائم میں جب پی ٹی آئی کی اپنی حکومت آئی تو آڈٹ ہوا, اور پھر ان کا یہ فیک ثابت ہوئی ان کی الزام, اور یہ پتا چلا کہ شہباز شریف صاحب نے کرپشن تو نہیں کی لیکن ملک کے لیے پیسے ضرور بچائے ہیں. اور یہ کام ہم نے لاہور میٹرو بس میں بھی دیکھا. تو بالکل شہزاد اکبر صاحب کا یہی کام ہے, وہ آتے ہیں, الزام لگاتے ہیں, پروپیگنڈا کریٹ کرتے ہیں, اور پھر کورٹ میں کچھ چیز پروو نہیں کر سکتے. 2 دن پہلے آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ نے جو ان لوگوں نے ضمانت کی اپلیکیشن دی تھی وہ بھی ریجیکٹ کی, اور اس سے بھی پروو ہو گیا کہ جو نیب ہے وہ ان کی بی ٹیم ہے. تو شہزاد اکبر صاحب کو تو عادت ہے کہ انہوں نے آنا ہے اور صرف فیک کیسز کرنے ہیں. اور اب میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے دوبارہ یہ آج صبح میاں شہباز شریف صاحب پہ اتنی بڑی پریس کانفرنس کی, اتنے سوال کیونکہ میں آپ کا نیکسٹ سوال یہی تھا, نظر ڈالتے ہیں. اب انہوں نے کہا کیا, ان کے مطابق شریف خاندان نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے. شہباز شریف کے اثاثوں میں 10 سال میں 70 گنا اضافہ ہوا ہے, جبکہ ان کے بیٹے کے اثاثے 8000 گنا بڑھ گئے. سیاسی مشیران کے نام پر منی لانڈرنگ کے لیے جی این سی نامی کمپنی بنائی گئی. جی ایم سی کمپنی کے 3 مالکان ہیں. نثار احمد گل وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ڈائریکٹر پولیٹیکل
افیئرز تھے. پیسوں کو مختلف اکاؤنٹس میں گھمایا جاتا, پھر کیش کرایا جاتا. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر یہ سارا گورکھ دھندا چلایا گیا. دونوں کیش بوائز زیر حراست ہیں جن سے تفتیش کی جا رہی ہے. سلمان شہباز کو انہوں نے کہا کہ وہ بھگوڑے ہیں, جبکہ یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کے داماد اشتہاری ہیں. شہباز شریف نے آج تک ڈیلی میل کے خلاف دعویٰ نہیں کیا, یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا. پھر انہوں نے یہ کہا 18 سوالات کیے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے. پہلا سوال یہ ہے کہ شہباز شریف کا نثار احمد گل سے کیا تعلق ہے, کیا وہ آپ کے فرنٹ مین ہیں؟ کیا نثار گل نے بینک کے اوپننگ فارم میں اپنا عہدہ مشیر برائے سیاسی امور وزیر اعلیٰ اور پتہ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ نہیں لکھوایا؟ کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ نثار گل کے اکاؤنٹ سے آپ اور آپ کے بیٹوں کو رقم منتقل نہیں کی گئی؟ چوتھا سوال شہباز شریف, کیا آپ کی رہائش گاہ پر کک بیکس اور کمیشن کی رقم موصول نہیں ہوتی تھی؟ ہنا جیسے کہہ رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر الزامات لگائے گئے ہیں, شہباز شریف صاحب کی ذات اس وقت فوکس ہے. جی ہنا. یہ میں بالکل سوال دیکھ کے بھی آئی تھی اور میں نے شہزادہ کی پریس کانفرنس بھی دیکھی, لیکن مجھے بتائیں کہ حکومت ان کی ہے نا, پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور نیب بھی ان کے نیچے ہے اور ایف آئی اے بھی ان کے نیچے ہے, تو یہ کیوں نہیں ریفرنس دائر کرتے؟ یہ کیوں نہیں کچھ چیز کورٹ میں کیوں نہیں پروف کر سکتے؟ آپ مجھے بتائیں کہ صرف یہ ایک اٹھنا, الزام تراشی کرنا اور یہ ایک یہ امیج کریٹ کر دینا کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, ٹیز ہو رہی ہیں, لیکن دوسری طرف آپ کورٹ میں کچھ چیز پروو ہی نہیں کر پا رہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ زرداری صاحب کے اوپر فیک اکاؤنٹس کیس تھا, کیا ان لوگوں نے 8 مہینے ہو گئے ٹرائل ہو, کیا ان لوگوں نے کیا پروف کیا؟ کچھ پروف نہیں کر سکے. رانا ثناء اللہ کا کیس دیکھ لیں, شاہد خاقان عباسی کا دیکھ لیں. اب میں آپ کو ریسنٹلی بتاؤں, اب میں دیکھ خواجہ آصف پہ نئے کیسز کھل رہے ہیں گیپکو کے, کہ انہوں نے جو نوکریاں ہیں وہ میرٹ پہ نہیں دی. تو میری بات سنیں کہ ایٹ لیسٹ ہم لوگوں نے اپنے ٹائم میں ہم پی ایم ایل این نے جتنا بھی نوکریاں دی 100% میرٹ پہ تھی, شفاف طریقوں سے دی. ابھی کہہ رہی ہیں ہم لوگوں نے میرٹ پہ دی, لیکن فریہ میں آپ کو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, پی ٹی وی پہ جتنے بھی ملازم ہیں ان میں سے بڑے ایسے ملازم 250 سے اوپر لوگوں کو لیٹرز آئے ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی 58 ایئرز بھی نہیں ہوا اور ان سے کہا ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ لیں. ایٹ لیسٹ ہمارے ٹائم میں میرٹ پہ نوکریاں تو مل رہی تھی. ہم لوگوں کو یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ جو لوگوں کی نوکریاں ہیں حکومت میں پی ٹی وی میں جس قسم کا ہر کوئی بالکل ہر طریقے کے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, آپ کے زمانے میں نہیں ہوئے ہوں گے لیکن ہوتا رہا ہے. بٹ یہ بات تو صداقت عباسی صاحب صحیح کی, انہوں نے آن لائن لائٹ نوٹ کہ ہم نوکریاں تو دے رے تھے, چلے میرٹ پہ نہیں دے رہے تھے, دے تو رہے تھے. بالکل نہیں کہا, میں نے کہا ہم 100% میرٹ پہ نوکری. فریہ سوری ڈونٹ مس کوٹ می, آئی ٹوٹلی آئی سیڈ کہ ہم نے دو نوکریوں کے بارے میں اگر ہنا صاحبہ ختم کریں, میں 2 نوکریوں کے بارے میں ان لوگوں نے شہزاد اکبر صاحب نے فیک کیس بنائے ہیں اور اب اور فیک کیسز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ان لوگوں نے اب خواجہ آصف صاحب کو جان بوجھ کے ایک فیک کیس میں پھنسانے کی کوشش کی ہے. پی ایم ایل این نے نوکریاں میرٹ پہ دی ہیں, ان لوگوں کی طرح ایٹ لیسٹ ان کی نوکریاں ان کو بھی نہیں ختم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, فیر پوائنٹ. یہ شہزاد اکبر صاحب آج پھر ایک پلندہ لے کر آ گئے ہیں. اتنے برے ہیں شہباز شریف صاحب, تو آپ ان کو پاکستان سے باہر کیوں جانے دیا آپ نے؟ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں. پہلے تو ہنا صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے بہت نوکریاں دی. 2 انہوں نے ملازم رکھے تھے, ایک تھے ڈائریکٹر پولیٹیکل افیئرز نثار گل اور ایک تھے ڈائریکٹر پالیسی اینڈ اسٹریٹجی, ان کا نام تھا علی احمد. یہ آپ بڑے چارٹ بنا کے لائیں, یہ پورا نقشہ ہے. یہ وہ جس طرح یہ منی لانڈر ہو کے باہر جاتی رہی, اس طرح ٹی ٹیز کے ذریعے ایک کمپنی تھی گڈ نیچر کمپنی, جس کے یہ 2 بندے تھے جو گورنمنٹ کے ملازم تھے, ہمارے ٹیکس پیئر کی منی سے پیسہ لیتے تھے. سی ایم پنجاب کے آفس میں یہ لوگ تھے, اور یہ 32 کمپنیوں کے ذریعے یہ 2 جو کیش بوائز, ایک منصور انور اور شعیب قمر, یہ بلینز کے بوریاں بھر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ کرتے تھے. اور مین جو شیل کمپنی بنائی ہوئی تھی وہ سی ایم آفس کے 2 امپلائیز نے, انہوں نے بڑی اچھی نوکریاں دی. لیکن یہ جو دہلے کی کرپشن ہے نا, اس کی داستان ہے یہ کہ وہ دہلے کی کرپشن کیا ہے. فریہ میں نے ان کے ساتھ صداقت عباسی کے بعد اس پہ رسپانس دینی ہے. اچھا آپ میں بول لوں, آپ نے کافی لمبی بات کی, میں آیا بھی لیٹ ہوں تو آپ سن لیں. اس کے بعد ابھی آپ نے رسپانس نہیں, آپ نے ان کے جواب دینے, تاریخیں بھگتنی ہے, کیس لڑنے, تو بڑا لمبا کام ہے. ہم نے تو
آج کہہ دینا ہے اس کے بعد نیب کے پاس یہ پروسیس ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان آج مشکل میں کیوں ہے, اس کی وجہ کیا ہے. یہ حمزہ اپنا سلمان شہباز صاحب کیوں بھاگے ہوئے ہیں, علی عمران کیوں بھاگے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار کیوں عدالتوں کے اشتہاری ہوئے ہوئے ہیں. وہ جو علی عمران ہے والی بات اب سوٹ نہیں کرتی. وجہ ہے نا, ان کو پتا ہے جتنے دن عمران خان کی حکومت رہے گی اتنے دن ان کے جو فائل کھل رہی ہے اس میں سے کیس نکل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں مکمکا کریں, پچھلے معافی تلافی کریں, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ جو وجہ ہے, یہ آج کا جو پریس کانفرنس ہے بڑی ڈیٹیل, اس پریس کانفرنس میں یہ ہم نے جو بینک ٹرانزیکشنز ہیں, جو ڈاکیومنٹری پروفز ہیں, اور جو بندے اریسٹ ہوئے ہیں ان کے بیاف پہ 2 دن سے ارشد شریف صاحب یہ ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں. ان کی پروگراموں کی بنیاد پہ یہ ساری ڈیٹیل ہے. انہیں کہیں مجھے عدالت میں لے جائیں, ارشد شریف کو عدالت میں لے جائیں. آپ شہزاد اکبر کیوں برا لگتا ہے؟ شہزاد اکبر کا کام ہی ہے ڈیلی میل کیوں لے جائیں عدالت. ڈیوڈ روز ادھر روز آپ کو کہتا ہے کہ لے کے آئیں. وہ تو کہتا ہے آپ نے زلزلے اور سیلاب کے پیسے کھائیں. ڈیلی میل نے ابھی تک رسپانس نہیں دیا اور ہم ویٹ کر رہے ہیں ڈیلی میل کا رسپانس کا, اور پھر ہمارے لائرز کلیئر کریں. سو وی آر ویٹنگ فار دی کیس رسپانس. اور صرف ڈیلی میل جو کمپنی ہے, ڈیلی میل نے رسپانس ہی نہیں دیا. ہم لوگوں نے انہوں نے ابھی تک رسپانس نہیں لیا. انہوں نے ٹائم بائی کیا فار دا رسپانس, اینڈ وی آر ویٹنگ فار دیم ٹو فار دا رسپانس. اور لیگل ٹیم از ویٹنگ. اور صداقت عباسی صاحب نے بہت اچھی بات کی, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ صرف جو جھوٹے احتساب کے ڈرامہ کر رہے ہیں نا, یہ اپنی بری کارکردگی کو چھپانے کے لیے. میری بات سنیں, انہوں نے جو اتنی لمبی کیس ہمیں بتائی, ہمارے میاں نواز شریف کے ٹائم پہ تو 4% مہنگائی تھی, ان کے ٹائم پہ تو 12% مہنگائی ہے, ہمارے ٹائم پہ تو 5% سے اوپر جی ڈی پی تھا, ان کے 2% بھی جی ڈی پی نہیں ہے. آپ میری بات سنیں, مہنگائی کو دیکھ لیں, بجلی کو دیکھ لیں, پیٹرول کو دیکھ لیں. ان کے تو مینیفیسٹو میں ایٹ لیسٹ تعلیم ایجوکیشن تھی, انہوں نے تو پیس کی اسکالرشپ بند کر دی ہے. میں نے یہ اسمبلی کے فلور پہ بھی ریز کیا ہے. ہمارے ٹائم میں 1 ارب روپے کی اسکالرشپ دیتے تھے, انہوں نے اس کو ختم کر کے 30 کروڑ کی کر دی ہے. بریگیڈیئر صاحب کے پاس چلتے ہیں. ٹھیک ہے, حارث نواز صاحب آپ نے دیکھی ہوگی پریس کانفرنس شہزاد اکبر صاحب کی, یہ ایک وہی ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے الزامات, یا آپ کے خیال سے یہ سنگین الزامات اور ان کے پاس مواد ہے اس دفعہ؟ دیکھیں, شہزاد اکبر کی جو بات تھی وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یہ بہت سیریس ایلیگیشنز ہیں, اور پھر یہ فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ انہوں نے بتائے. اور اگر 18 کوشچن جو انہوں نے دیے ہیں, اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو شریف فیملی کو چاہیے کہ ان کا جواب دیں. ادروائز یہ نیب میں اب ظاہر ہے کہ جائے گا نیب میں, اور یہ اور کمپلیکیشنز ہوں گی. آئی ہیو سروڈ ان نیب, آئی نو کہ وہاں کیا سسٹم ہوتا ہے. منی ٹریل پلس یہ 2+2 بینکنگ ٹرانزیکشن کو کوئی بھی نہیں چھپا سکتا. جتنے وہ فالو اپ کریں گے ایک بینک سے دوسرے بینک میں تیسرے میں, اگر 32 اکاؤنٹ سے کیسے ٹرانزیکشن ہوئے, ایوری تھنگ ول بی کلیئر, کرسٹل کلیئر ہو جائے گی. یہ 2+2 کی گیم ہے. اٹس ناٹ کہ ہاتھ سے پہلے مینیپولیشن ہوتی تھی, اٹ از کمپیوٹرائزڈ. اس لیے یہ پیسہ بڑا کلیئر پتہ چل جائے گا. 430 ارب روپیہ بہت پیسہ ہوتا ہے. اور جس طریقے سے شہزاد اکبر صاحب نے کوشچن دیے ہیں, سوال کیے ہیں, شریف فیملی کا بجائے ایلیگیشن کاؤنٹر ایلیگیشن کے ان کا جواب دینا چاہیے. جواب پازیٹیو, کوشچن 1 2 3 اس طرح جواب دینا چاہیے, تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو جائے. جب آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس, ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ایک دھیلے کی کرپشن بھی ہو تو آئی اسٹینڈ کہ میں کمیٹڈ ہوں کہ جی میرے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہیں. the point is now is the time آپ کلیئر کریں. بلکہ I would say he should come back, he should come and tell everything to the court and accountability کو, اور جو بھی انویسٹیگیشن ادارے ہیں FIA ان کو بتائیں کہ جی میرے پہ الزام غلط ہیں اور اس کے لیے میرے پاس یہ پروف ہے. You have to prove in the court of law. 5 مہینے ان کو آشیانہ کے اور صاف پانی کے فیک کیسز میں بسایا, ایک کرپشن ابھی تک پروو نہیں کی. تو دوبارہ وہ آ کے کریں گے بھی تو پھر نہیں پروو ہوئے گی. وہ آتے ہیں اور ایلیگیشنز لگاتے ہیں, الزام لگاتے ہیں. جتنا عرصہ سی ایم رہے ان کے پاس صرف تنخواہ تھی, لیکن 70 ٹائمز ان کے اثاثے بڑھے, 70 ٹائمز, اور ان کے بیٹے کے 8,000 گنا ٹائم. آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے 8,000 گنا کہاں سے پیسہ ہے. میں آئی وش کہ میں بھی ان کی طرح ہو جاؤں. 5 سال میں آپ کے اثاثے
70 गुना बढ़ जाए तो प्रॉब्लम ये हुई है कि इनको पता है कि इनके इत्तेहादी इनके से खुश नहीं है और इन हाउस चेंजेस होने वाली हैं, इनको भी पता है इनके शेरशाह सूरी साहब कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, इनके इत्तेहादी इनसे खुश नहीं है, इनको पता है कि कभी भी इन हाउस चेंजेस हो सकती हैं, तो बस अब ये एक और डिस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहे हैं।